آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آپس میں حسد نہ کرو. ہم نے لازم کر لیا ہے اپنی زندگی میں حسد کرنا. فرمایا حسد اتنی تباہ کن چیز ہے، لوگوں اس سے بچو. کتنی تباہ کن؟ فرمایا لکڑیاں اگر سوکھی ہوں، ان کو آگ اگر لگا دی جائے تو اس تیزی سے راکھ کا ڈھیر نہیں بنتی، جل کر تباہ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، جتنی تیزی سے ایک نیکیوں کا ڈھیر انسان کا اس کے ساتھ بدعملی حسد اختیار کر لی جائے تو انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. آج میرا اور آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ نہیں کہ ہم نیکی نہیں کر پاتے. ہماری نمازیں، ہمارے آپس کے زندگی کے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے طور طریقے زندگی کے، نیکی تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. اس لیے کہ نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر کم از کم دو شرائط نہ ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ بات عمل صالح لکھی نہیں جا سکتی جب تک دو شرائط اس پہ پوری نہ ہو. پہلی بات وہ عمل مفاد پرستی کا، فرقہ پرستی کا، دنیا پرستی کا نہ ہو، بلکہ وہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تعلیم و تربیت، حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ کے مطابق ہو. اگر اس کے مطابق ہوگا تو وہ عمل صالح ہوگا. مگر ابھی ایک شرط پوری ہوئی ہے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص بھرا پڑا ہو. اگر اخلاص ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا. اخلاص کے ساتھ اعمال بہت بڑا اجر دلائیں گے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، عمل کتنا ہی اچھا ہے، سنت کے مطابق ہے، اور عاملۃ ناصبہ کر کر کے تھک جائیں گے، یہ سب اعمال برباد ہو جائیں گے. ہباء منصورہ کی طرح اللہ اڑا کے پھینک دے گا، بے وزن اعمال ہوں گے. تو ساتھیو، جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں سنت کے مطابق کام کرنا، اور وہ بھی مکمل اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ایک مشکل کام ہے، ایک چیلنج بن چکا ہے. اب بڑی مشکل سے میں نے اور آپ نے کچھ نیکیاں بھی یہ عشرہ ذی الحجہ میں کمائی ہیں، کچھ اس سے پیچھے رمضان المبارک میں کمائی ہیں. اب ان نیکیوں کو ہم سنبھالیں یا برباد کر دیں حسد کر کے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں بچو حسد سے. حسد اتنی تباہ کن چیز ہے کہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے جتنی تیزی سے آگ سوکھی لکڑیوں کو برباد کرتی ہے. اور حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پہ شکوہ کرنا. کھول کے دیکھیے، اس کا آپریشن کیجئے. جب میں یا آپ ہم میں سے کوئی بھی اس بدبختی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا اندر سے نظریہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کسی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ایک نعمت مل گئی ہے، ہم یہ سوچیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ قدر اللہ ما شاء فعل، تقدیر کس نے لکھی ہے، کون تقدیر کے مطابق یہ سارے معاملات ہمارے آپ کے چلا رہا ہے. ہمیں کب کتنی اولاد، کتنی روزی، کتنا رزق، کتنا لباس، کتنا کچھ ملنا ہے، وہ سب اس رب رحمان نے طے کرنا ہے. اس نے طے کیا ہے، وہ اس کے مطابق دے رہا ہے. ارے ایک ماں کی، ایک باپ کی سگی اولاد، ان سب کی شکلیں، ان سب کے قد، ان سب کے رنگ روپ، ان سب کے نقوش، ان سب کے ذہن، ان سب کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. ساری امت کی کہاں سے ایک ہوں گی؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور ہم حسد کا شکار ہیں. اس کو اتنا کیوں مل گیا؟ اس کو اتنا جو ملا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے تھوڑی اللہ سے چھین کے لے لیا ہے. اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے. دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے. حسد سے بچنے کا علاج یہ ہے. حسد سے بچنا چاہتے ہیں، دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ جائیے.
بھائی ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں، پورا 200 400 600 جتنا بڑا مجمع ہو، ایک ولیمہ ہے، اس میں ایک آدمی کا ولیمہ ہو رہا ہے، یا بہت سے بہت 2 بھائیوں کا ایک ساتھ ہو رہا ہے، سب کا تو نہیں ہو رہا، ہمارا تو نہیں ہو رہا، ہم جا کے ہو رہے نہیں ہو رہے خوش، ہم اس کا کھانا شادی کا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، ہم اس کی خوشی میں خوش ہو رہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے، کسی کے ہاں عقیقے میں جانا ہے، اس کی دعوت کھانی ہے، مل بانٹ کر اس کی خوشی میں خوش ہونا ہے، تو زندگی میں ہر معاملے میں